السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. تھینک یو. اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے. اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں. جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے. اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے. اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے. کل میں ایک چست و چلاک اور نا سمجھ نوجوان تھا اور میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں. آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک میں ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح اس دنیا میں ہر انسان ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے. اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا. دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں اور یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو. دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے. اس دنیا سے اوپر اٹھو اور ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے. وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی. جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے سمجھنے میں مصروف کرتے ہیں، لیکن بے وقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں. پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے. کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی. رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں. گزری ہوئی پاک ہستیوں کا ذکر باعث ثواب ہے اور گنہگاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے. یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے. اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے. یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں. اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو. سچا عاشق اپنے دلوں کے درد سے ثابت ہوتا ہے. دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے. زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے. اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا. ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے. خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے. یاد رکھنا دوستو،
اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت سجدے کا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو چشمے قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو وہ تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ غفور ہے تو اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو تمہارا حال گزر جائے گا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔